دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے آفرین ایک بے یقینی کی سی کیفیت میں تھی۔ سامنے کے منظر نے اس کا دل دہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں آنے کے بعد اسے یہ دیکھنے کو ملے گا۔ تیزی سے گول گول گھومتی اس کی سہیلی مینا ایک دم ہی چکر کھا کر رکی تھی۔ اس کی نظر آفرین پر جمی تھی اور آنکھوں میں حیرت ابھر آئی تھی۔ آفرین، تم یہاں؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ یہ سب کیا ہے مینا؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ارے پریشان کیوں ہو رہی ہو آفرین؟ یہ میرا گھر ہے، یہ میری خالہ، یہ میری چاچی، یہ میری پھپھو اور یہ سب میری کزنز۔ یہ کہہ کے مینا زور سے ہنسی تھی اور آفرین کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا تھا۔ اس نے ایک نظر ارد گرد بیٹھی ان ادھیڑ عمر عورتوں اور لڑکیوں پہ ڈالی۔ ان کے حلیے، ان کے انداز آفرین پر ان کی حقیقت آشکار کر رہے تھے، لیکن یہی حقیقت تو مینا کی بھی تھی۔ تو پھر آج تک آفرین کیوں نہیں سمجھ پائی کہ مینا کا تعلق کس دنیا سے تھا؟ کون ہے مینا یہ لڑکی؟ بہت ہی خوبصورت ہے۔ ایک عورت اٹھ کر آفرین کے قریب چلی آئی تھی۔ اس کے لمبے سے نیچے لہراتے بالوں کو چھو کر اس نے مینا کی جانب دیکھا تھا۔ خالہ، یہ میری کالج کی سہیلی آفرین ہے۔ میں 2 دن سے کالج نہیں جا سکی نا، شاید اسی لیے مجھ سے ملنے چلی آئی ہے۔ مینا نے جھٹ سے خالہ کو جواب دیا تھا۔ بہت پیاری ہے، اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ، اب سے یہ بھی ہمارے ہی گھر کا حصہ ہے۔ مینا کی خالہ کی بات سن کر آفرین کے ہوش اڑے تھے۔ وہ 2 قدم پیچھے کو ہٹی تھی۔ چلو آفرین، میرے کمرے میں چلتے ہیں، میرے بغیر ویسے بھی تمہارا دل نہیں لگتا نا، ہم دونوں خوب مزے کریں گے۔ جیسے میں نے تمہارے ساتھ سلمان کو بانٹا ہے ویسے ہی باقی مردوں کو بھی بانٹ لوں گی۔ مینا نے ایک زوردار قہقہا مارتے ہوئے آفرین سے ایسے ہی بات کہی تھی کہ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ کچھ کہے بنا آفرین پلٹ کر باہر کی طرف دوڑی تھی، لیکن اسی وقت اس ہال کا بڑا سا دروازہ ایک اونچے لمبے آدمی نے بند کر دیا تھا اور وہ خود دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ آفرین اپنی پھولی ہوئی سانسوں میں اس آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ کھولو دروازہ، مجھے جانا ہے۔ مینا، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ آفرین نے پلٹ کر مدد طلب نظروں سے مینا کماری کو دیکھا تھا۔ آفرین، اب یہاں آ ہی گئی ہو نا، تو اسے ہی اپنا گھر سمجھو۔ مینا نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنے ساتھ گھسیٹا تھا اور کھینچتے ہوئے اسے اپنے کمرے کے بستر پہ لے جا کے دھکا دیا تھا۔ آفرین کے ہوش پوری طرح اڑ گئے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے بس مینا کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ اس کی جان سے عزیز سہیلی کا تعلق ایک ایسی دنیا سے تھا جس کے بارے میں شریف گھرانے کی لڑکیاں خواب میں بھی تصور نہیں کرتی۔ آفرین، کالج جانے کا یہ کون سا انداز ہے؟ اتنے لمبے بال کون کھلے رکھتا ہے؟ ماما نے اسے ٹوکا تھا۔ آفرین نے منہ بنا کے ماما کو دیکھا تھا۔ ماما، یہ پرانا زمانہ نہیں ہے، یہاں سب ایسے ہی فیشن کرتے ہیں۔ ماما کی بات کو نظر انداز کرتے کالج وین میں بیٹھی وہ باہر کے نظارے کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد کالج میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر مینا پہ پڑی۔ مینا کا پورا نام مینا کماری تھا۔ وہ اس کی سب سے پیاری سہیلی تھی۔ کالج میں پہلے ہی دن ان دونوں کی دوستی ہو گئی تھی، اور یہ مینا ہی تھی جسے دیکھ دیکھ کر آفرین کے رنگ ڈھنگ بدلنے لگے تھے۔ مینا اپنے لمبے سنہری بالوں کو کھلا رکھتی تھی، کبھی کبھی تو کانوں میں بڑے بڑے آویزے بھی جھولتے۔ اس کی لٹیں اس کے چہرے کا احاطہ کیے رکھتی۔ موقع ملتے ہی وہ سرخ لپسٹک لگا لیا کرتی تھی اور کلاس بنک کر کے کالج کے پچھلے حصے میں بیٹھ کر کھانا پینا اس کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا، اور یہی سب کچھ آفرین نے اس سے سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ ابھی بھی وہ دونوں کلاس بنک کیے کالج کے پچھلے حصے میں بیٹھے تھے، جہاں مینا اسے اپنے کسی عاشق کا قصہ سنا رہی تھی۔ مینا کی زندگی میں لڑکوں کی کمی نہیں تھی، نہ جانے کیسے وہ روز کسی نئے انسان کا قصہ سناتی۔ پتہ ہے، رات کو اس کا فون آیا تھا۔ مینا نے آنکھ کا اشارہ ایسے کیا جیسے آفرین فوراً سمجھ جائے گی۔ ارے اشارے کیا کر رہی ہو، منہ سے بتاؤ نا، کس کا؟ تمہارے پاس بھی نہ جانے کتنے لوگوں کے فون آتے ہیں، میں نے تو آج تک کبھی کسی ایک لڑکے سے بھی بات نہیں کی۔ آفرین افسوس زدہ انداز میں کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات پر مینا زور سے ہنسی
کہنے لگی ایسے رنگ ڈھنگ والی لڑکیوں کو بھلا کون پسند کرتا ہے؟ آج کل کے لڑکوں کو ماڈرن اور فیشنیبل لڑکیاں پسند ہیں۔ تم اپنا حال تو دیکھو۔ میرے حال کو چھوڑو، یہ بتاؤ رات کس کا فون آیا تھا؟ آفرین کو دلچسپی ہوئی۔ ارے وہ سلمان کا۔ اس نے دھیرے سے سلمان کا نام لیا اور آفرین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہی جس نے کالج کے باہر تمہیں اپنا نمبر دیا تھا؟ آفرین نے رازدارانہ انداز میں پوچھا تھا۔ ہاں ہاں وہی، اس نے مجھے اپنا نمبر دیا تھا تو میں نے بھی ہیلو کا میسج کر دیا، اور پتہ ہے اس نے مجھے فون کیا اور 2 گھنٹے تک بات کرتا رہا۔ ارے وہ تو میرے عشق میں پوری طرح دیوانہ ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر مینا زور سے ہنسی تھی اور آفرین اسے دیکھ کے رہ گئی تھی۔ یار لیکن تم نے تو زہیب کے ساتھ تم کمیٹڈ ہو نا؟ آفرین نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ارے پاگل ہو کیا، میں کسی کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوں، جہاں سے فائدہ ملے وہاں سے حاصل کر لیتی ہوں۔ اب زہیب کی ایک چھوٹی سی دکان ہے، وہ بھلا مجھے کیا دے سکتا ہے؟ لیکن سلمان بتا رہا تھا اس کے باپ کا بہت بڑا کاروبار ہے، دیکھنا کتنی جلدی میں ترقی کر لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا مہنگا فون آفرین کے سامنے گھمایا جو اسے زہیب نے تحفے میں دیا تھا، اور آفرین دیکھ کے رہ گئی تھی۔ یار کتنی بار کہا ہے کالج میں فون نہ لایا کرو، پکڑی گئی نا تو مصیبت ہو جائے گی۔ آفرین کی ڈر کے جان نکل رہی تھی۔ تم بس ڈرپوک ہی رہنا، اپنے ماں باپ کے پیچھے پیچھے ہی چلتی رہنا۔ کیا مل رہا ہے تمہیں یہ سب کر کے؟ کون سا تمہاری کسی بہت اونچے خاندان سے رشتے آ رہے ہیں؟ وہی تمہاری خالہ کے بیٹے کا رشتہ آیا تھا نا تمہارے لیے، جو فوڈ پانڈا پہ بائک چلاتا ہے۔ بتاؤ کیا دے سکتا ہے وہ تمہیں؟ مینا نے منہ بناتے آفرین کو سچائی جتائی تھی، اور آفرین چپ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ اسی نے تو مینا کو بتایا تھا کہ اس کی خالہ کے بیٹے محسن کا رشتہ اس کے لیے آیا تھا۔ ابھی ماما نے ہاں نہیں کی تھی، لیکن ان کا ارادہ تھا کہ وہ محسن کو اپنا داماد بنا لیں گی۔ بولو چپ کیوں ہو گئی؟ اسی فوڈ پانڈا والے کے ساتھ رخصت ہونے کا ارادہ ہے کیا؟ مینا نے آفرین کو چھیڑا تھا، اور آفرین نے گہری سانس بھری تھی۔ ایسی بات نہیں ہے یار، محسن پڑھا لکھا ہے، ابھی تو اس کا MBA کا آخری سال بھی چل رہا ہے، پھر اسے کوئی اچھی نوکری مل جائے گی۔ وہ مجبوری میں فوڈ پانڈا کا کام کر رہا ہے، اور اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، وہ محنت کرتا ہے۔ آفرین نے کافی حد تک محسن کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اوہ لگتا ہے تمہارا اسی سے شادی کا ارادہ ہے۔ چلو مبارک ہو پھر، ساری زندگی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستی رہنا۔ تمہاری پسند کا ایک پرفیوم تک تمہیں تحفے میں نہ دے سکا، ایسی محبت کا کیا اچار ڈالو گی؟ مینا منہ بناتے کھڑی ہو گئی تھی۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے مینا، تم کیوں ناراض ہو رہی ہو؟ آفرین فوراً ہی اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ مینا کی ناراضگی اس کی برداشت سے باہر تھی۔ ناراض نہ ہوں تو کیا کروں؟ آئینے میں خود کو دیکھا ہے، کتنی حسین اور جوان ہو، کتنا کچھ حاصل کر سکتی ہو، کتنے بھنورے تمہارے پیچھے منڈلا سکتے ہیں۔ اپنا حلیہ تو سدھارو، خود کو اس قابل تو بناؤ۔ تم چاہو تو ہاتھ بڑھا کر آسمان چھو لو، مجھ سے کہیں زیادہ حسن تو تم میں ہے میری جان، لیکن تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ خالہ کے بیٹے سے شادی کر لوں گی۔ مینا نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے آفرین کی نقل اتاری تھی، اور آفرین کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ اچھی لگتی ہو میری نقل کرتے ہوئے، آفرین نے اسے چھیڑا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ آفرین نے سر ہلا دیا تھا۔ پھر چھٹی کے وقت مینا نے خود آفرین کے بال کھول کے اس کی کمر اور شانوں پہ پھیلا دیے تھے، بیگ سے مسکارا نکال کے اس کی گھنی سیاہ پلکوں پہ لگایا تھا، جس سے وہ اور بھی گھنی معلوم ہو رہی تھی، اور پھر ایک گلابی رنگ کی لپسٹک بیگ سے برآمد کرتے اس نے وہ بھی آفرین کے ہونٹوں پہ لگانی چاہیے۔ آفرین ایک دم پیچھے ہٹی تھی۔ نہ کرو مینا، ماما کو پتہ چلا نا تو پھر میری جان لے لیں گی۔ گھر کے قریب جاتے ہی میں سب سے پہلے یہ زلفیں سمیٹ لیتی ہوں۔ صبح بھی انہوں نے اس بات پہ بہت ڈانٹا ہے کہ میں نے ہاف بال کیوں باندھے ہیں۔ ارے ٹھیک ہے نا، تو لپسٹک بھی گھر کے قریب چھٹا لینا، کم سے کم کالج کے باہر تھوڑے سے مزے ہی کر لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے مینا نے زبردستی اس کے لبوں پر
گلابی رنگ کی وہ لپسٹک لگا دی اور آئینہ نکالتے اس کے سامنے کیا تھا۔ آفرین خود بھی خود کو دیکھ کے حیران رہ گئی تھی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کی ماما نے کبھی اسے یہ سب کچھ نہیں کرنے دیا تھا۔ اس نے کبھی نہ میک اپ کیا تھا، نہ اس طرح کی تیاری شادیوں میں کی تھی۔ وہ بالکل سادہ سی ہی جاتی تھی۔ محسن نے بھی اسے سادگی میں پسند کر کے اس کے لیے رشتہ بھیجا تھا، اور یہ بات اسے اچھی طرح معلوم تھی۔ محسن میں کوئی برائی تو نہ تھی، لیکن کبھی کبھی مینا کی باتیں سن کر اس کا دل ڈولنے لگ جاتا تھا۔ اسے ایک بہت بڑے برانڈ کا بہت مہنگا ترین پرفیوم پسند تھا۔ ایک بار اس نے محسن سے اس بات کا ذکر بھی کیا تھا، لیکن محسن نے آج تک تحفے میں اسے وہ پرفیوم نہ دیا، اور یہ بات کبھی کبھی اسے بہت بری بھی لگتی تھی، کیونکہ مینا جو بھی مانگتی وہ ہر ایرا غیرہ اسے فوراً دے دیتا، جبکہ محسن تو اس سے محبت کا دعوے دار تھا، پھر بھی اس کی اتنی سی خواہش آج تک پوری نہ کر سکا تھا۔ اس کے بھی خواب آہستہ آہستہ اونچے ہوتے جا رہے تھے۔ اس کا بھی دل چاہنے لگا تھا کہ اس کے پاس مینا جیسا مہنگا موبائل ہو، کوئی محبت بھری باتیں کرنے والا امیر انسان ہو جو اس کے منہ سے نکلتی ہر خواہش پوری کر دے۔ محسن تو اس وقت اپنے گھر کی ضروریات پوری کرنے کی چکی میں ہی پس رہا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھتی وہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی میری زندگی میں کوئی پرنس چارمنگ آ سکتا ہے؟ آفرین کو سوچوں میں گم دیکھ کے مینا نے چٹکی بجائی۔ ارے کیا دیکھ رہی ہو خود کو؟ خود کو دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، باہر چلو، تمہارا جلوہ لوگوں کو دیکھنے دو، پھر دیکھنا سلمان جیسے کتنے تمہارے آگے پیچھے ہوں گے۔ مینا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچتی ہوئی کالج سے باہر نکلی تھی، اور کچھ ہی دیر بعد آفرین کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے بہت سے لوگوں کی نظریں اس پر ہوں۔ کالج کے باہر اکثر ہی لڑکوں کا رش رہتا تھا۔ وہ سب سے نظریں چراتی، مینا کا ہاتھ زور سے دباتی آگے بڑھ رہی تھی۔ ارے اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ روز ہی تو کالج سے باہر ہم نکلتے ہیں۔ اس کی حالت دیکھ کر مینا حیران ہوئی تھی۔ ہاں مگر ایسے تو نہیں۔ آفرین نے گھبرا کے دوپٹہ سر پہ لینا چاہا تھا۔ مینا نے جھٹ اس کا دوپٹہ پکڑ کے کندھے پہ ہی رہنے دیا۔ اب اتنی ساوتری بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور ذرا آہستہ چلو، لڑکوں کی نظریں تم پہ پڑنے دو، کل یہ سب نمبر لے کے یہاں لائن سے کھڑے ہوں گے۔ آہستگی سے کہتی ہوئی مینا زور سے کھلکھلائی تھی، اور آفرین نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یار مجھے یہ سب کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ شروع میں ایسا ہی لگتا ہے، دھیرے دھیرے تمہیں عادت ہو جائے گی۔ اور پھر ایسے ہی وہ دونوں آگے نکل آئے۔ وین میں بیٹھتے مینا نے آفرین کو گڈ بائے کہا تھا۔ آفرین نے گھر کے قریب پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنے بال جوڑے کی صورت لپیٹے تھے اور لپسٹک بھی چھٹا لی تھی۔ وین میں اس کے برابر میں بیٹھی شیزا نے اسے یوں روپ بدلتے دیکھا تو کہنے لگی ایسے کام کرتی ہی کیوں ہو کہ آنٹی کے خوف سے گھر کے قریب آتے ہی خود کو بدلنا پڑے؟ تمہاری یہ دوست مینا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتی، بہتر ہے کہ اپنے دوست بدل لو۔ شیزا نے اسے فوراً مشورے سے نوازا تھا۔ شیزا اور وہ دونوں اسکول کے زمانے سے ساتھ تھے، لیکن شیزا سے کبھی آفرین کی گہری دوستی نہ ہو سکی۔ ابھی بھی اس کی یہ نصیحت سن کے آفرین کو غصہ آیا تھا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو اور میری اور مینا کی دوستی سے جلنا بند کر دو۔ غصے میں کہتی آفرین اپنے دروازے کے پاس اتر گئی تھی، اور شیزا نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ آفرین کے یہ بدلتے ہوئے رنگ وہ اچھی طرح محسوس کر رہی تھی، لیکن چاہ کے بھی وہ اسے روک نہیں پائی تھی، کیونکہ ان دونوں کے درمیان زیادہ ہم آہنگی نہیں تھی۔ گھر پہنچ کے آفرین کا دل دھڑک رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی چوری پکڑی جائے گی، لیکن ماما نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، وہ باورچی خانے میں مصروف تھی۔ پھر شام ہوئی تو مینا کا فون آ گیا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، لو بھائی، میں تو تمہارے لیے بھلائی کا سوچ رہی تھی، میرے ساتھ برائی ہو گئی۔ آفرین نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگی، پتہ ہے سلمان تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا، کہہ رہا تھا وہ تمہارے ساتھ جو لڑکی رہتی ہے اس کا نام کیا ہے بتاؤ ذرا، وہ تو تم پر ہی فدا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر آفرین کا دل دھڑک اٹھا۔ یار میں نے تو کچھ نہیں کیا،
تم نے مجھے تیار کیا تھا۔ آفرین گھبرا گئی کہ کہیں مینا ناراض نہ ہو۔ ارے پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے سلمان کو تمہارا نمبر بھی دے دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ رات کو فون کرے، دو چار محبت بھری باتیں کر لینا، کچھ عیاشی میں بھی کر لوں گی، کچھ تم بھی، ویسے بھی وہ ایک وقت میں کئی لڑکیوں کو چلا سکتا ہے، تو ہم دونوں مل کے اسے کیوں نہیں چلا سکتے ہیں؟ مینا کی بات سن کر آفرین کی جان نکلی تھی۔ تم نے میرا نمبر کیوں دیا مینا؟ بابا کو پتہ چلا تو وہ میرا کالج آنا جانا بھی بند کر دیں گے، اور میں اس سے کیا بات کروں گی؟ ارے تم کچھ نہ کہنا، شروعات وہی کرے گا، تم خود ہی اس کی محبت کے دھارے میں بہتی چلی جاؤ گی، ویسے بھی تھوڑی سی دیر میں ہی وہ پٹری سے اتر جاتا ہے، تم بس اس کی باتیں سنتی رہنا، اس کو تڑپاتی رہنا، دیکھنا کیسے تم پہ لٹو ہو کے پیسے لٹانا شروع کرے گا۔ بہت امیر اسامی ہے، ایسے ہی نہ جانے دینا، اور سنو، بہت جلدی خود کو اس پہ کھول نہ دینا، اس طرح وہ تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں کرے گا بلکہ مفت میں مزے لے گا۔ مینا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں مینا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے۔ آفرین ڈرنے کی کیا بات ہے، کچھ نہیں ہوتا، رات کو تم اپنے کمرے میں اکیلی ہوتی ہو، روم لاک کرنا اور سکون سے باتیں کرنا۔ کچھ دیر مینا نے آفرین کو سمجھایا اور پھر فون بند کر دیا، لیکن آفرین سارا وقت جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں وہاں ٹہلتی رہی۔ اگر فون آیا تو میں فوراً سے کاٹ دوں گی، میں موبائل فون ہی آف کر دیتی ہوں۔ نہ جانے آفرین کیا کیا سوچ رہی تھی۔ رات کے 1 بجے کے قریب اس کا فون بج اٹھا۔ خوف کے مارے اسے نیند تک نہ آئی تھی۔ اس نے نمبر دیکھا تو انجان نمبر تھا۔ یہ سمجھنے میں وقت نہ لگا کہ یہ فون سلمان کا ہی ہے۔ بہت دیر تک جب فون بجنے لگا تو آفرین نے نہ چاہتے ہوئے بھی ریسیو کر لیا۔ اس نے سوچا تھا وہ سختی سے سلمان کو کہہ دے گی کہ وہ اس سے باتیں نہ کرے، لیکن فون کان سے لگاتے ہی سلمان کی مدھم سی آواز گونجی تھی۔ کیسی ہیں آپ آفرین؟ آپ کو دیکھنے کے بعد تو میرے لیے ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو گیا۔ آپ جیسی خوبصورتی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ آفرین اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ دیکھیں سلمان، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، مینا نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی آپ کو میرا نمبر دے دیا، لیکن آپ آئندہ مجھے فون نہ کیجیے گا۔ ہمت کرتے آفرین نے تھوڑی سختی سے سلمان کو منع کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کیوں گھبرا رہی ہیں آفرین؟ میں بھی کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی زلفوں کا اسیر ہو گیا ہوں۔ سلمان کی بات سن کر آفرین کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ وہ پہلی بار کسی مرد کے منہ سے اپنی ایسی تعریف سن رہی تھی۔ صنف مخالف ہونے کی وجہ سے خود بخود اس کا دل بے ایمان ہونے لگا، اور پھر سلمان کا انداز تو ویسے ہی دل دھڑکا دینے والا تھا۔ اس کے لفظوں میں محبت کا وہ جام تھا جو دھیرے دھیرے آفرین کو مدہوش کرنے لگا۔ وہ اس کے بالوں سے شروع ہو کر اس کے پیروں پر رکا تھا، اور اس دوران 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ اس نے آفرین کی جس انداز میں پذیرائی کی تھی، آفرین کو لگا تھا کہ شاید وہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ 2 گھنٹے بعد جب گھڑی پر اس کی نظر پڑی تو اسے ہوش آیا کہ سلمان 2 گھنٹے سے اس سے بات کر رہا تھا۔ آفرین نے آہستگی سے کہا، بہت دیر ہو گئی ہے سلمان، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اچھا تو پھر کل بات کریں گی نا؟ سلمان نے دوبارہ سے سوال کیا تھا۔ آفرین نے کوئی جواب نہ دیا تو کہنے لگا، مجھے پتا ہے آپ کا فیورٹ پرفیوم کون سا ہے، میں کل مینا کے ہاتھ آپ کے لیے تحفہ بھیجوں گا، آپ اسے قبول کر لیجئے گا، میں اپنی عزت افزائی سمجھوں گا۔ یہ سن کر آفرین ایک دم گھبرا گئی، کیونکہ اس کا فیورٹ پرفیوم کئی ہزاروں کا تھا۔ اس کی خالہ زاد بہن وہ پرفیوم استعمال کرتی تھی، جو خود اس نے آج تک صرف تصاویر میں ہی دیکھا تھا، یا پھر کالج میں ایک لڑکی کے پاس تھا جس سے لے کر اس نے ایک بار استعمال بھی کیا تھا۔ نہیں، اتنا مہنگا تحفہ میں نہیں لے سکتی، آفرین نے جھٹ سے انکار کیا۔ میرے لیے کچھ بھی مہنگا نہیں ہے، اور خاص کر آپ کے حسن کے آگے تو یہ سب کچھ بے مول ہے۔ یہ کہہ کے سلمان نے فون بند کر دیا تھا۔
اور آفرین کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اپنی اتنی تعریفیں سننا، اپنا من پسند تحفہ وصول کرنا کسے پسند نہیں ہوتا۔ کچھ دیر پہلے وہ جس سلمان سے بات کرتے وقت خوف کھا رہی تھی، اب اسی سلمان کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ کیا واقعی سلمان اس سے محبت کر بیٹھا تھا؟ لیکن وہ تو مینا کا عاشق تھا نا۔ پھر بہت سارے سوالات آفرین کے دل و دماغ میں گھوم رہے تھے۔ صبح ہوتے ہی اس نے رات والی ہر بات مینا کو کہہ ڈالی تھی۔ کالج میں بیٹھے وہ دونوں سلمان کو ہی ڈسکس کر رہے تھے، اور مینا ہنس کے کہہ رہی تھی بہت کمینہ ہے، تم پہ ایسے فدا ہوا کہ مجھے فون بھی نہیں کیا، بلکہ یہ دیکھو صبح سویرے ہی راستے میں ٹکرایا اور یہ تمہارا فیوریٹ پرفیوم میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ بتاؤ تو ذرا، اتنی جلدی تو اس نے تمہارا پرفیوم خرید بھی لیا۔ بڑی خوش نصیب ہو تم، اتنی محبت تو وہ مجھ سے بھی نہیں کرتا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے سچ مچ ہی تمہارا عاشق ہو گیا، جبھی تو مجھے بھی اگنور کر دیا۔ مینا ہنستے ہوئے آفرین کو چھیڑ رہی تھی، اور آفرین شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے یار، میں تو یہ لینا بھی نہیں چاہتی، گھر میں کسی نے دیکھ لیا تو قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ ارے رکھ لو، کچھ نہیں ہوتا۔ مینا نے تیزی سے وہ پرفیوم آفرین کے بیگ میں ڈال دیا تھا۔ گھر میں کسی کو کیسے پتا چلے گا؟ اپنی الماری میں چھپا کے رکھنا۔ چھٹی کے وقت وہ دونوں کالج سے باہر نکلے تو پھر آفرین کا حلیہ بدلا ہوا تھا۔ مینا نے اسے پھر سے تیار کیا تھا۔ دور ایک بلیک کلر کی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا سلمان ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ سلمان پہ نظر پڑتے ہی آفرین کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یہ خوف ستا رہا تھا کہ کہیں وہ نزدیک نہ آ جائے، کہیں کوئی جملہ نہ کہہ دے۔ آفرین آہستگی سے مینا سے کہنے لگی، ذرا دور ہو کے چلنا، اس کے پاس سے نہیں گزریں گے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتنا اچھا موقع ہے، دو چار باتیں ہی کر لیتے ہیں۔ منع کرنے کے باوجود بھی مینا نے آفرین کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتی ہوئی سلمان کے قریب پہنچ گئی۔ سلمان نے مسکرا کے آفرین پر گہری نظر ڈالی تھی۔ تحفہ پسند آیا آپ کو آفرین؟ آفرین کی جانب جھکتے ہوئے اس نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ آفرین گھبرا گئی ایک دم۔ بہت پسند آیا، کیوں پسند نہیں آئے گا؟ اتنا خوبصورت تحفہ جو ہے۔ مینا خود ہی بول پڑی، پتہ ہے آفرین کو تو بڑے بڑے ہوٹلز میں لنچ کرنے کا بھی بہت شوق ہے، لیکن ہم لوگ جا ہی نہیں پاتے۔ مینا نے جھٹ سے آفرین کے نام سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو چلیں، آج ہی چلتے ہیں۔ سلمان نے فوراً اپنی گاڑی کا آگے والا ڈور کھولتے آفرین کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آفرین نے جلدی سے گھبرا کے انکار میں سر ہلایا اور مینا کا ہاتھ پکڑے آگے کی طرف کھینچنے لگی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ مرواؤ گی کیا؟ اگر کوئی دیکھ لے گا تو مصیبت آ جائے گی، اور ایسے کیسے کسی غیر مرد کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کے لنچ کرنے چلی جاؤں میں؟ تم تو بالکل ہی پاگل ہو گئی ہو مینا۔ آفرین نے مینا کو خوب ڈانٹ پلائی۔ ارے یار لنچ کی تو بات تھی، ویسے بھی اس کی گاڑی کے شیشے تو سیاہ ہیں، کون دیکھے گا ہمیں؟ اتنے بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہمارا کوئی رشتہ دار تو آ نہیں سکتا جتنے بڑے بڑے ہوٹلوں میں سلمان لنچ کے لیے جاتا ہے۔ تم نے تو اچھا خاصا موقع گنوا دیا۔ اگلی بار ایسا موقع ملے نا تو جھٹ اس کی گاڑی میں بیٹھ جائیں گے، مینا نے ٹھلا کے کہا تھا۔ آفرین نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور غصے میں اپنی وین میں چڑھ گئی۔ شیزا نے ایک نظر آفرین کو دیکھا، کہنے لگی یہ گاڑی والا کون تھا؟ مینا کا کوئی رشتہ دار ہے کیا؟ آفرین اور شیزا ایک ہی گلی میں رہتے تھے، اس لیے شیزا آفرین کے رشتہ داروں سے واقف تھی۔ جب ہی پوچھ بیٹھی تھی، تم کیوں ہماری جاسوسی کرنے لگی ہو؟ کزن ہے وہ مینا کا، منگنی ہو چکی ہے ان دونوں کی، کبھی کبھی اس سے ملاقات کے لیے آ جاتا ہے، تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ آفرین پہلے ہی غصے میں تھی، جل بھن کے اس نے شیزا کو جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیزا نے اپنا منہ پھیر لیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آفرین کو اچانک سے ہو کیا گیا ہے، جبکہ آفرین کا دل بے قابو ہو چکا تھا۔ اگر شیزا کو یہ بات سمجھ آ جاتی کہ سلمان اس کے لیے آیا ہے تو یقیناً یہ بات اس کے گھر تک بھی پہنچ جاتی۔ شیزا سے وہ اچھی طرح واقف تھی، اسی لیے اسے ڈر لگ رہا تھا۔
اس نے سوچا تھا کہ وہ مینا کو صاف منع کر دے گی کہ آئندہ سلمان کو کالج کے باہر نہ بلایا کرے۔ گھر پہنچ کے بھی وہ سارا وقت بے چین ہی رہی۔ پھر رات ہوتے ہی سلمان کا فون آ گیا۔ وہی محبت بھری باتیں اور دل لگی۔ آفرین نے بارہا اسے روکنا چاہا لیکن اس کی باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں، اور پھر دھیرے دھیرے وہ اپنی حد پار کرنے لگا۔ اس کی باتوں میں بے باکی امڑ آئی اور آفرین اپنے آپ میں سمٹنے لگی۔ شرم و حیا کا تقاضا تھا کہ وہ سلمان کو وہیں روک دیتی، لیکن جب جوانی کا جوبن عروج پر ہو تو صحیح اور غلط میں فرق مٹتے دیر نہیں لگتی۔ رات کے اندھیرے میں تو شیطان ویسے ہی بہت گھاگ وار کرتا ہے۔ سلمان کو روکنا اس کے لیے ناممکن ہو رہا تھا۔ وہ تو خود اس محبت کے دھارے میں بہہ رہی تھی جو سلمان کی طرف سے آ رہا تھا۔ میں تمہاری تصویر دیکھنا چاہتا ہوں، بتاؤ تو تم رات کے اس پہر کیسی لگ رہی ہو، اپنی کوئی تصویر تو بھیجو۔ سلمان اسے مجبور کر رہا تھا۔ تم کیسا نائٹ ڈریس پہنتی ہو، بال کھول کے سوتی ہو کیا، رات کو تمہارے کمرے میں اور کون کون ہوتا ہے، تمہیں بستر پر اکیلے نیند آ جاتی ہے؟ ایسے بہت سارے سوالات سلمان بڑی بے باکی سے اس سے پوچھ لیا کرتا تھا، اور اب تو وہ تصویر کے لیے بار بار اصرار کر رہا تھا۔ لیکن آفرین کے لیے اپنی تصویر سلمان کو بھیجنا ممکن نہیں تھا، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ پھر اگلے دن وہ کالج پہنچی تو مینا کالج نہیں آئی تھی۔ اس نے مینا کو فون کیا تو اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ چھٹی کے وقت سلمان اسے باہر نظر آیا تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ تیزی سے اسے پار کرنا چاہتی تھی، لیکن سلمان نے اسے آواز دے کے روک لیا۔ پھر اس کے قریب چلا آیا۔ یوں نظر انداز تو نہ کیا کرو، میری جان جاتی ہے۔ سلمان نے محبت بھرے لہجے میں اپنی بے قراری کا اظہار کیا تھا، اور آفرین نے سر جھکا لیا تھا۔ اس نے آہستگی سے آفرین کے قریب آ کر گہرا سانس بھرا تھا۔ پرفیوم کی خوشبو واقعی بہت بہترین ہے، آپ کی چوائس کو داد دینی پڑے گی۔ اس نے آفرین کے پاس سے آتی پرفیوم کی خوشبو کو سونگھ کر اس کی مزید تعریف کی تھی، اور آفرین ایک دم شرمندہ ہو گئی تھی۔ اسے اپنے آپ پہ غصہ آ رہا تھا کہ اس نے یہ پرفیوم کیوں لگایا۔ دور گاڑی میں بیٹھی شزا اسے دیکھ رہی تھی، اور یہی خوف اسے ستا رہا تھا۔ آپ یہاں نہ آیا کریں، یہ لڑکی میری پڑوسی ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے۔ آفرین نے سچ بات اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ مینا بھی آج نہیں آئی ہے، میں کوئی بہانہ بھی نہیں بنا پاؤں گی، یہ کہہ کے وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ لیکن پھر اگلے دن بھی مینا کالج نہیں آئی اور اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ آفرین کو بہت زیادہ فکر ستانے لگی۔ پتہ نہیں مینا کہاں رہ گئی تھی۔ مینا کے بغیر تو اسے سانس بھی نہیں آتی تھی۔ کالج میں دن گزارنا بھی مشکل تھا، اس لیے چھٹی سے پہلے اس نے جیسے تیسے کر کے مینا کا ایڈریس حاصل کر لیا تھا۔ پیون کو پیسے دے کے اس نے بڑی مشکل سے مینا کی فائل سے ایڈریس لیا تھا۔ پھر شام ہوتے ہی وہ اپنی ماما سے اجازت لے کر مینا کے گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ ماما کو اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ مینا کے گھر جا رہی ہے، بلکہ لائبریری کا بہانہ بنایا تھا۔ اس کی ماما اسے کبھی کسی دوست کے گھر جانے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ آفرین نے گھر سے نکلتے ہی رکشہ لیا، ایڈریس رکشے والے کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ ایک پوش علاقے کی بڑی سی حویلی کا پتہ تھا، اور یہ دیکھ کر آفرین حیران رہ گئی تھی۔ اسے تو لگتا تھا کہ مینا کسی مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی ہے، جبھی تو وہ امیر لڑکوں پہ فریفتہ ہوتی ہے۔ آفرین نے چوکی دار کے پاس جا کر مینا کے بارے میں کہا تو بنا کچھ پوچھے ہی چوکی دار نے دروازہ کھول دیا۔ آفرین ہچکچاتے ہوئے اس حویلی میں داخل ہو گئی۔ کبھی وہ یہاں دیکھتی، کبھی وہاں، اور پھر ایسے ہی جب وہ اندرونی دروازے کے اندر داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سرخ رنگ کے انارکلی سوٹ میں، پیروں تک گھنگرو باندھے، منہ پر گھونگھٹ ڈالے، ہاتھ ہوا میں کیے، وہ مینا ہی تھی جو رقص میں مصروف تھی۔ ایک طرف طبلے کی تھاپ، دوسری طرف مینا کے پیروں میں بندھے گھنگروؤں کی جھنکار۔ وہ بے خودی میں ناچ رہی تھی۔ ارد گرد موجود اور بھی عورتیں مینا جیسے ہی حلیے میں تھیں، اور ایک طرف بیٹھی ایک بوڑھی عورت
مینا کو صحیح سے رقص کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے ڈانٹ بھی رہی تھی۔ آفرین کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے حویلی کے اندر کا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ہاتھوں پیروں میں سے جیسے جان نکل گئی تھی۔